اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تمام اردو میں بولتے ہیں تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ 3 آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی یہاں پر سورہ انعام کی 8واں سپارہ۔ ترجمہ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر سے۔ اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، صراطی مستقیماً، صراطی نسبت ہے کدھر؟ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راستہ ہم لوگوں کے لیے سیدھا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی راستہ پسند ہے۔ اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے۔ ذالکم وصاکم، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی، آتینا ہم نے عطا کی، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، تمام ہوں، اتمام ہوں نعمتوں کا، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے وہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ اللہ کی نعمتیں پوری ہو جائیں اور ہر چیز کی تفصیل کہ تم نعمتوں تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ کتاب کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لعلہ، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں، بلقائی، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، یہ مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہو تمہیں کتاب ملی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو۔ کیا کرو؟ فاتبعوہ، اس کی ہو ضمیر کہاں ہے؟ قرآن کی طرف ہے۔ اور تقوی، واتقوا، متقی بن جاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لعلکم، تم سب پر تاکہ رحم کیا جائے، تم پر مہربانی ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، اس لیے تم کو یہ کتاب دی گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ مرنے کے لیے انتظار نہیں کرو کہ کسی کو موت آنے لگے تو بس اس کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کرو، بس اس لیے صرف نہیں ہے، یا یہ کہ کسی کو موت آ گئی تو بس لے کے قرآن کھول کے بیٹھ گئے جیسے تیسے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی پیروی کرو، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر تک اس کی پیروی کرو۔ اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، سیدھی سڑک اور جنت تک پہنچانے والی کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ کا راستہ صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کئی راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے، باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ ٹیڑھے ہیں اور شیطانی راستے ہیں۔ مگر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بہت سی راہیں بنا ڈالیں۔ ایک سیدھی سڑک تھی، لیکن شیطان نے لوگوں کو شبے میں ڈالنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے اتنے راستے بنا دیے کہ اب انسان کو وہاں پر سیدھی سڑک پہ کھڑے ہو کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی کٹ کدھر کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ سیدھا ہی جانا ہے، تو کبھی وہ ادھر مڑ جاتا ہے، شیطان اس کو آگے راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اور کبھی بتاتا ہے یہ راستہ ہے، کبھی بتا دیتا ہے پیچھے الٹے پھر جاؤ، جدھر سے آئے تھے بیک ہو جاؤ، ادھر سے بیک کرو، ٹھیک ہے، ریورس میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، گاڑی ریورس کرو اپنی۔ تو سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ، یہ شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان نے بہت ساری راہیں بنا ڈالی ہیں، بہت سے راستے بنا دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا
سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکیر جیسے نا یہ اللہ کی راہ ہے جو سیدھی راہ ہے، اور پھر یہ شیطان نے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی بہت ساری راہیں کھینچ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خط کھینچ کر لوگوں کو لکیریں بنا کر آپ نے دکھایا سیدھی سڑک سیدھی شاہراہ یہ ہے، اور باقی دائیں بائیں جتنے راہیں ہیں سب یہ شیطانی راہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ایک طریقے سے پریکٹیکل انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اس طرح سے ہے، تو تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہیں سیدھے راستے پہ جانا ہے، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایک ہے، بس کئی نہیں ہیں۔ یہ حدیث شریف آپ کو ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ملے گی، اور دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکیر کھینچی، یہ سیدھی لکیر سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور دو ادھر کھینچی دو ادھر، یہ چاروں آپ نے فرمایا کہ سب شیطان کی راہیں ہیں، یہ ادھر ادھر کی راہیں شیطان کی راہیں ہیں۔ جو اللہ کا راستہ ہے بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھی سڑک ہے، سیدھی شاہراہ ہے، کشادہ ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، روشن بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ رستہ ہے کہ جس کے ایک کنارے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اور اس کا دوسرا کنارہ جنت میں ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح دیکھیے یہ ڈوری ہے، یہ ڈوری آپ سمجھیے ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ یہ سڑک ہے، اس کا ایک کنارہ کہاں ہے؟ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے کہ اس پہ چلنا۔ دوسرا راستہ اس کا کہاں ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ دوسرا کنارہ یہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ اگر آپ چلتے رہو گے سیدھے 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 تو کہاں اترو گے؟ جنت میں اترو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کہتے ہیں سبیل کی جمع کو، راستے، ٹھیک ہے، سبیل راستہ اور سبل راستے، کئی راستے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع کس کو کہتے ہیں آپ؟ پیچھے چلنے کو نا، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے کس کے چلنا ہے؟ پیچھے چلنا ہے اللہ کے راستے کے، شریعت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس پر چلنا ہے جس پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسروں کے راستوں پہ، دوسرے فرقوں پہ نہیں چلنا۔ ہمیں کس فرقے پہ چلنا ہے؟ قرآن و سنت کے فرقے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دو فرقہ تو بہرحال نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس راستے پہ چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سڑک ہے، اس پہ چلنا ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ آپ اپنے کام کو دیکھیے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر، تو یہ صحابہ نے ثواب سمجھ کر ایسا کام کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو ٹھیک ہے آپ کیجئے، اور اگر صحابہ نے نہیں کیا تھا تو پھر مت کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے، بس وہی سیدھی سڑک دیکھنے کے لیے بہترین جو آپ کے لیے یعنی آسانی کے لیے ٹیسٹ لیبارٹری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے عمل کو چیک کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل پر رکھ کر۔ اگر آپ کا عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو آپ کی رپورٹ پازیٹیو ہے، ورنہ کیا ہے؟ پھر نیگیٹو ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے، پھر باطل ہے۔ تو اللہ نے منع کیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور راہیں نہ چلو، یعنی اور راستوں پر نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، جس راستے کو، جو راستہ دے کر نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس راستے سے تم کو وہ الگ کر دیں گی، تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا، یعنی اللہ کے راستے پر سیدھی سڑک پر چلو، پگڈنڈیوں پر نہیں چلنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ حق ایک ہی ہے، اور افتراق اور اختلاف کی وجہ سے دیگر رستوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ سبولا، فتفرقہ، تفرقہ اور فا کو تو ہٹا دیجئے، تفرقہ، اور آپ اردو میں بھی کرتے ہیں نا فرق۔ فرق کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی فرق ہے نا، دو رنگوں میں فرق ہے، دو چیزوں میں فرق ہے، فرق کا مطلب کیا ہے؟ الگ الگ ہے نا، ٹھیک ہے۔ فرقہ بھی اسی سے ہے۔ تو دین میں، اسلام میں
ہر طرح کے تفرقے بازی سے بچیں اور فرقہ بنانے سے بھی بچیں کہ کوئی فرقہ بنا لیا، کوئی نیا نام رکھ لیا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام دینوں میں سے صراط مستقیم صرف اسلام ہے، اور وہ آپ کو صحابہ کرام کا طریقہ دیکھنا پڑے گا، باقی سب باطل ہیں۔ اس آیت میں جس طرح تمام باطل دینوں سے منع فرمایا گیا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی فرقے بنانے سے روک دیا گیا ہے کہ فرقے مت بنائیے گا۔ اسلام میں سیدھی راہ صرف کتاب و سنت کی راہ ہے، جس پر وہ پہلے 3 زمانے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ 3 زمانوں کو دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، بس صحابہ کرام کو آپ پکڑ کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ اتنا زیادہ جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو صحابہ کرام کے راستے کو آپ پکڑ لیں، اور ظاہر ہے کہ تابعین بھی صحابہ کے طریقے پہ تھے اور تبع تابعین بھی صحابہ کے طریقے پہ تھے، بس معاملہ آسان ہے۔ تو بس صحابہ کو آپ اپنے کیا کریں، صحابہ کے طریقے کو اپنے داڑھوں سے، اپنے دانتوں سے پکڑ لیں، بس انشاءاللہ آپ کو سیدھی سڑک پر چلنا بہت آسان لگے گا، کوئی مشکل، کوئی دشوار نہیں لگے گا۔ 3 زمانوں کے لحاظ سے آپ حدیث شریف بھی دیکھ لیجئے۔ بخاری شریف ہے کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3651۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، آپ نے فرمایا، قال الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجی قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرنی یعنی خیر الناس، خیر کہتے ہیں یعنی بہترین، ٹھیک ہے، خیر، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ خیرن میں جو ہے وہ ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں، ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آئے، کون آئے؟ وہ صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد کون آئے؟ تبع تابعین آئے۔ تو فرمایا کہ یہ بہترین زمانے ہیں، آپ نے بہترین زمانے کی نشاندہی فرمائی کہ بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر اس سے جو ملحق ہے، ملا ہوا ہے تابعین کا، پھر اس سے جو ملا ہوا ہے تبع تابعین کا، وہ سب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ظاہر اس زمانے میں کوئی ابو جہل رہا ہو تو اس کی بات بہرحال نہیں ہو رہی، کوئی فرعون رہا ہو تو اس کی بات بہرحال نہیں ہو رہی۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے بہترین زمانے کو چھوڑ دیا اور بعد والوں کو پکڑ لیا، کتنی ستم ظریفی ہے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کے طریقے پہ ہیں، سارے کام صحابہ کے خلاف کر کے پھر کہتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ ہیں، صحابہ ایسا ہی کرتے تھے۔ محبت کے نام پہ پتہ نہیں دین میں کیا کیا باتیں ایجاد کر لیں، کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ بتائیے، ایسی محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھائی نہیں، جو صحابہ نے کی ہی نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ٹھہر جائیے، غور کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ حدیث شریف آپ کو ترمذی شریف میں بھی ملے گی، لیکن وہاں الفاظ تھوڑے سے زیادہ بھی ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یفشو الکذب، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ پھیل جائے گا۔ یفشو افشاں سے ہے نا، جیسے راز کوئی کرے، افشا کر دیا نا، کھول دیا، پھیلا دیا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ ثم یفشو الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ 3 زمانوں کے بعد کیسا جھوٹ پھیلا ہے دین میں۔ ویسے تو ظاہر ہے جھوٹ تو بولنے والے ہوتے ہی ہیں، لیکن دین کا نام لے لے کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اس نام پر لوگ جو ہے غلط باتیں بیان کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کو دین بتا رہے ہیں، اس کو ثواب بتا رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کرو، اس کو سوچئے، نہ کرو تو اس کو مجرم بھی قرار دیتے ہیں، یہ مجرم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ حدیث شریف ہے، اس کو اور جگہ بھی بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، الفاظ آپ کو تھوڑے سے زیادہ ملیں گے وہاں پر، اور یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ پھر ان لوگوں کے بعد جو آئیں گے نا، اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ گواہی دینے سے پہلے قسم ان کی زبان پر آ جایا کرے گی، یعنی قسم کھا کھا کر کیا کریں گے؟ گواہی دینے سے پہلے قسم کھا لیں گے، جھوٹی، یعنی جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہوگی، جھوٹی قسم کھا لیں گے، ورنہ سچی قسم کھانا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا۔ اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کی زبان پر آ جایا کرے گی،
یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا کوئی بات ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ حدیث شریف ہے، آپ اس کو دیکھیے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ذمہ داری اور اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بات ایسی نہ نکل جائے کہ جو خلاف سنت ہو، جو خلاف شریعت ہو اور خواہ مخواہ ہماری پکڑ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ باتیں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں. اب آپ کا اپنا اختیار، اپنی چوائس ہے، آپ جس چیز کو چاہیں چوز کریں، لیکن آپ کو کہا گیا ہے کہ خیر الناس کی پیروی کریں. آپ خیر الناس 3 زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. ہم نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث شریف دکھا دی. اب آپ دیکھیے کہ وہی آیت کا جو یعنی ٹکڑا تھا ریپیٹ ہوا ہے، جو ہم نے 51 میں پڑھا تھا، آیت نمبر 151، 152 اور 153 بھی وہی آیت آ گئی. آیت کا وہ حصہ آ گیا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، صرف اتنا اس کا فرق آیا ہے تتقون کا. ٹھیک ہے، 51 میں فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو تھوڑی سی عقل ہو، عقل سے کام لو. اور آیت نمبر 152 میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے کے کچھ لیے تھوڑا سا غور و فکر کرو. اور آیت نمبر 153 پر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو، اللہ کی وصیتوں پر، اس کی نصیحتوں پر، جو تم کو وصیت اس نے کی ہے اس پر عمل کر کے متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے، تم کو متقی بننا نصیب ہو جائے. اور بس یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے عذاب اور جہنم سے بچ جاؤ. کیونکہ مختلف راستوں سے بچ کر اس کے سیدھے راستے پر چلنے کے سوا بچنے کی کوئی صورت نہیں. اس لیے تقویٰ کی راہ یہی ہے. اگر اللہ سے ڈر ہے، خوف ہے، تو بس اسی کا راستہ اختیار کرو اور اسی کی وصیت پر، اسی کے حکم پر عمل کرو. باقی سب کو چھوڑ دو، ترک کر دو. ثم آتینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا. تو پھر اس کے بعد تورات کی اور صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی، تعریف فرمائی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید اور تورات کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو پیشوا اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی اور مصدق ہے. ثم یہ جو اسم کا معنی کیا ہے؟ پھر، یہاں جو ترجمہ ہے پھر یا سو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ثم کا لفظ زمانے کی ترتیب کے لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد میں ملی ہے، بلکہ بعد میں ذکر کی وجہ سے ہے. اس کو ترتیب ذکری کہتے ہیں. ورنہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ شاید قرآن پہلے آ گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد میں ملی، ایسا نہیں ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے. تماماً علی الذی احسن، تماماً اتماماً پورا کرنے کے معنی میں ہے. یعنی ہم نے تورات ہر اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کرے اور ہر چیز کی تفصیل، رہنمائی اور رحمت کے لیے نازل فرمائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، کتاب آئے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول آئے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے سامنے، آپ کے درمیان رسول ہوں. تو ہم لوگ تو ظاہر ہے اس فیض سے محروم رہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں محروم رہے. ظاہر ہے کہ سب ایک زمانے میں تو نہیں ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی. کتاب ایک نعمت بھی ہے، اور ایک ایسی کامل کتاب جو ان تمام امور کی جامع ہے جن کی ہم سب کو یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ضرورت تھی. ٹھیک ہے،
جس کی ضرورت ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی تاکہ کوئی اندھیرے میں بھٹکتا نہ رہے، بلکہ اس کو روشنی، اس کو رہنمائی مل جائے۔ اور یہ بھی کہ یہ اس کے حسن عمل اور ہمارے حکم اور اطاعت کے بجا لانے کی جزا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، خیر کا بدلہ خیر ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ، اور ہر چیز کی تفصیل، لِكُلِّ ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ اس کتاب کی آپ کہیں کہ مدح ہے، تعریف ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لعلہم بلقائی، یہ بات ان کی ہو رہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس لیے ہم ضمیر ہے نا، کم نہیں ہے، ہم ہے، ٹھیک ہے۔ ربہم یؤمنون، ملاقات، کس کی ملاقات؟ تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے کا یقین کریں، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں، اور یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے، برکت والی، تو اس کی پیروی کرو۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے، اللہ کے اتارے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرمان حکم پر چلو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مبارک ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید بھی اللہ نے اتاری ہے، برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا تقوی حاصل کریں اور اس کے راستے پر چلیں۔ یہاں پر آپ ٹھہر کر دعا کریں۔ ظاہر ہے میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آیت پہ ٹھہر جائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ جس چیز کے متعلق یہاں پر بیان ہو رہا ہے اسی کے متعلق اپنے لیے دعا کریں۔ ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کی دعا کریں۔ ملاقات کی بات ہو رہی تو اے اللہ ہمیں اچھی حال میں اللہ سے ملاقات نصیب ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن پر اللہ تعالیٰ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب کی ترغیب دی ہے، رغبت دلائی ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، تبلیغ کریں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی تعریف میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو یہ کتاب اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ مبارک ہے، بابرکت ہے، وہ بابرکت ثابت ہوگی اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مضبوط اور مستحکم رسی ہے۔ قرآن یہ رسی ہے، حدیث شریف میں اس کو فرمایا کہ یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ قرآن رسی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے راستہ، کہ ایک راستے کے دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک کہیں سے شروع ہوتا ہے اور کہیں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم یہاں سے شروع ہوں، اس کے راستے کے شروع سے شروع ہوں، اور اختتام اس کا کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اسی طریقے سے رسی لے لیں آپ، کہ رسی کے آپ ایک سرا، دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک سرے سے آپ شروع کریں، ٹھیک ہے، ابتدا کریں، اور پھر انتہا کہاں ہے؟ وہ ڈوری کہاں جا رہی ہے؟ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو آپ ظاہر ہیلی کاپٹر کے اندر چلے جائیں گے نا، اگر آپ کو ہیلی کاپٹر کے اندر سے کھینچا جا رہا ہے تو آپ ڈوب رہے ہیں تو اسی طریقے سے جنت میں ہے ایک اس کے ڈوری کا سرا، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچ لیں گے، ہم جنت میں اتر جائیں گے آسانی کے ساتھ، ڈوبنے سے بچ جائیں گے، ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ اور یہ رسی ایسی مضبوط اور مستحکم ہے کہ نہ ٹوٹے گی نہ چھوٹے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رگڑ لگے اور آپ ہر رسی چھوڑ دیں ہاتھ سے، نہیں، یہ تو اللہ کی رسی ہے، یہ دنیاوی رسی سے آپ اس کو تعبیر مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ اب ان 3 آیات میں ہم اپنے لیے سبق دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ دیکھیے، ہمارے لیے سب سے پہلا سبق تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیں اور آپ کی سنت کو کیا کریں؟ سینے سے لگا لیں۔ یہی راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہی راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری کرنا، وہ ہمارے لیے ایسی اساس محکم ہے کہ جس پر امت کا اتحاد، ملت کا اتحاد قائم ہو سکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے، ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو اتحاد ملت کا ایوان کس پر تعمیر ہوگا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تعمیر ہو سکتا ہے،
اور جب بھی یہ اساس متزلزل ہو گئی اس کے بعد ملت کے انتشار کو دور کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ خود ہی غور کیجئے کہ جو لوگ پکڑ پکڑ کے روکتے ہیں کہ بھئی قرآن نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا یا حدیث نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اب آپ خود ہی تصور کیجئے کہ پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملت کے وہ کیا ہیں، خیر خواہ ہیں یا یہ کہ بدخواہ ہیں، جن کی علمی قوتیں، عملی کاوشیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دور کرنے میں صرف ہو رہی ہیں۔ آپ خود غور کر لیجئے، کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر خواہی کی بجائے وہ بدخواہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے، ایسے مبلغین سے بھی بچائے، ایسے مدرسین سے، معلمین سے بھی بچائے۔ یہ نصیحتیں کسی اور نے نہیں کی ہیں، یہ نصیحتیں ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے مالک نے کی ہیں۔ یہ کتاب کسی اور نے نہیں دی ہے، یہ کتاب ہمارے مالک نے دی ہے، اور اس کی بات ماننی ہے، اس نے وصیت بھی کی ہے۔ جب اس نے وصیت کر دی ہے تو پھر ظاہر اب اس کی وصیت کے سامنے تو پھر کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ یہ کتاب اس نے دی ہے، باقاعدہ دیکھیں آپ، کتاب کا بھی ذکر ہے، کتاب اس کو مبارک کا بھی ذکر ہے۔ آپ اب کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ اتنا زیادہ واضح اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ تورات نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ بیان کر دیا، تو اب دیکھیں قرآن مجید کے بھی نزول کا اللہ تعالیٰ نے مقصد کو بیان کیا کہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہمیں ایک روز اس سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے، جہاں ہم سے ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہم دنیا میں اتنے فریفتہ کیوں ہیں؟ کیوں دنیا کہ تمام یہ جو خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور موت کا تو کچھ بھی پتہ نہیں، وہ تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی آ جائے۔ جو اتنی یقینی بات ہے اس سے کیوں غافل ہیں؟ سوچئے، یہ کتاب نصیحت کر رہی ہے، جگہ جگہ قرآن نے، اللہ کی کتاب نے ہمیں نصیحت کی ہے، اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھو، اس سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، اس کو بھولو نہیں، اس میں اپنے لیے سبق آپ نکالیں۔ ہم لوگوں سے برکتوں کی دعا کراتے ہیں، کتاب کو تھام لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں آپ مبارک ہو جائیں گے، برکتوں والے ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے چلیے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کیجئے، ڈریے۔ اگر رحمت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اپنے مالک کی مہربانی چاہتے ہیں کہ اس کی مہربانی ہم پر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور پھر اس سے ڈرتے بھی رہیں، ہر چیز میں ڈریں کہ دیکھیں جو ہم نے کیا ہے، غور کریں، اپنے عمل کا جائزہ بھی لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کسی اور کی کوئی خوشنودی، کسی اور کی رضا مقصود ہو۔ نہیں، ہمارا سارا عمل، سارا کام اللہ کی رضا کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم پچھلی جو 3 آیات ہم نے 2 آیات تلاوت کی تھیں، آیت نمبر 151 152، اس کے کچھ سبق اپنے ہمارے باقی رہ گئے تھے، تو اسی میں اس کے ساتھ ہم اس کو بھی کور کر لیتے ہیں کہ جو یہاں پر سبق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو بتایا کہ 10 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہاں پر کیا کیا ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے تم پر، ٹھیک ہے۔ 10 چیزوں کو چھوڑنا ہم پر اہتمام کے ساتھ یہاں فرمایا لازم ہے۔ یہی نہیں کہ صرف 10 ہیں، یہاں 10 کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے، ما حرم ربکم علیکم، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو بھی، باریک سے باریک شے کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، کہ کسی کا اختیار اللہ کی طرح ہے۔ شرک سے ہمیں بہت ڈرایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اس سے ڈرنا بھی ہے، اپنے آپ کو بچنا اور بچانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، خود بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے جو بھی بچ سکیں ان کو بھی نصیحت اللہ کی پہنچا دینی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تھی شرک کی، تو شرک سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام کر دی اللہ نے۔ شرک کی معافی کے لیے کوئی بھی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اپنا بچاؤ بہت زیادہ کریں، کیونکہ اگر حالت شرک میں موت آ گئی تو بس پھر اب آپ سمجھ لیں کہ اب کوئی بھی نہیں ہمیں بچا سکتا۔ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کی ہے اور ہم پر حرام کیا ہے والدین کی نافرمانی کو۔ وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ماں باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، ٹھیک ہے، ما حرم ربکم، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی میں ہم نے آپ کو حدیث بھی، جب یہ آیات ہم نے تلاوت کی تھیں تو آیت نمبر 152 151 152 پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کر دیا ہے کہ
ماں باپ کی نافرمانی کرنی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مقامات پر بیان ہے۔ وہاں ہم نے آپ کو حدیث شریف بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا والد کا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بالخصوص کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاص کر حکم دیا ہے اور اپنے حکم کے ساتھ حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ ضرورت مند ہوں، ہمارے احسان کے ضرورت مند ہوں، تو اس وقت پھر اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ معاملہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں ایک کہنا چاہیے کہ ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے جیسے کہ یہ عمل کرنا مشکل بات ہو گئی ہے۔ اب ظاہر عموماً یہ ہوتا ہے، ظاہر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیوی کو الگ گھر کے لے کے دو، ٹھیک ہے، اب کسی کے اندر اتنی طاقت، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ 2 گھر کو سنبھال سکے۔ یہ تو بات لازمی ہے، ضروری تو نہیں کہ آپ کو برابر میں ہی گھر مل جائے، اور عمومی طور پر ظاہر بیویاں کہتی ہیں ہمیں قریب میں رہنا بھی نہیں ہے، رہتی بھی دور ہیں۔ تو اب اگر آپ بیوی کی رضا و رغبت میں لگ گئے تو پھر تو وہ ظاہر آپ کو قریب بھی نہیں رہنے دے گی، وہ تو کہے گی دوسرے محلے میں گھر لو، ٹھیک ہے۔ اب سارے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ یعنی مالدار نہیں ہوتے، صاحب حیثیت نہیں ہوتے کہ 2 گھر کو سنبھال سکیں، یا اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ماسی رکھ سکیں، کوئی آیا رکھ سکیں، کہ ماں باپ کے ملازم رکھ سکیں کہ وہ خدمت ان کی کرے، ان کو روٹی پکا کے دے۔ تو اب یہ اتنا زیادہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں روٹی ملنا بھی مشکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ بہو پہ تو خدمت ہے ہی نہیں، اب بہو پہ خدمت نہیں ہے، بیٹے پہ ہے۔ اب بیٹے کو تو بہو لے گئی، ظاہر ہے اب اپنے بیوی بچوں کو وہ دیکھے، وہ گھر چلائے یا اماں ابا کے پاس آئے، روز تو نہیں آ سکتا۔ اگر وہ جاب کرتا ہے تو ڈیوٹی دیکھے گا اپنی، ٹھیک ہے، 8 گھنٹے اگر اس نے 10 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، تو اب وہ بیچارہ خود تھکا ہارا، تھکا ماندہ کیسے آئے ماں باپ کی خبر گیری کرنے۔ اس کے علاوہ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ پھر کیا گھر آئے اماں ابا کے گھر میں آ کے روٹی پکائے وہ اماں ابا کی، اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے یا 2 ہی بیٹے ہیں، چلے گئے اماں ابا کو چھوڑ کے، تو کیا کریں، رات میں آ کے روٹی پکائیں، ان کو روٹی پکا کے دیں، تو اس کا مطلب ہے ماں باپ اپنے بیٹوں کو روٹی پکانا بھی سکھائیں، کیا کریں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں کیا بیلنس ہے، لیکن بسا اوقات ماں باپ بھی ایسی زیادتیاں کر دیتے ہیں بہوؤں کے ساتھ کہ پھر وہ بھی نہیں، بالکل پسند نہیں کرتی کہ وہ، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ اب ایک صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بیچارے پڑے رہتے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی بہو کہتی تھی بہو پہ ذمہ داری نہیں ہے، بیٹا جاب پہ چلا گیا، پوتی پوتوں سے بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، مطلب یعنی وہ بھی نہیں کرتے تھے، بچوں کو بھی اتنا زیادہ نہیں، تو بیچارے کبھی کبھی پیاسے اور کبھی کبھی بھوکے رہ جاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی پوتی پوتوں کو کہ ان کو جو ہے ضرور ہم رہیں دنیا میں نہ رہیں، بتانا ان کو کہ ساس سسر کو روٹی دینا حرام ہے، ساس سسر کو پانی دینا حرام ہے، مطلب چڑ کر کہتے تھے، غصے سے کہتے تھے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے اس پہ، آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورتیں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں، خواہ مخواہ کی ایسی باتیں بتا دی ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں حدیث شریف میں کوئی سناتا نہیں ہے کہ روٹی کھلانا، کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی حدیث شریف میں قرار دیا ہے۔ کتاب الایمان میں بخاری شریف میں اس کو بیان کیا، اور بہت سے مقامات پہ بیان کیا، روٹی کھلانا، کھانا کھلانا۔ تو اگر شوہر کے ماں باپ کو ایک روٹی نہیں دی جا سکتی بڑھاپے میں، ان کے مجبوری میں، یا ان کے قریب نہیں رہا جا سکتا، تو پھر اب کسی اور کے لیے نیکی کیا کریں گے۔ بیٹا اتنا ہی سنتا سمجھتا ہے، بہت سے بیٹے ایسے بھی ہیں اتنا ہی سنتے سمجھتے ہیں جتنا بیوی بتاتی ہے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو فرما بردار بھی ہیں، بیلنس قائم نہیں کر پاتے، پھر وہ ماں باپ کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر آپ نے بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور احادیث کو بھی غور سے دیکھنا ہے۔ میں آپ کو اس کے متعلق بہت ساری احادیث دکھا سکتی ہوں۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا نمبر ہے کہ اولاد کو بھی اپنے قتل نہ کرو۔ قتل کرنے میں یہ کم بچوں کا بھی جو حساب کتاب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ عرب میں تھا رواج کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی یعنی بہترین اہتمام کرنا ہے، اور اس کو ضائع نہیں کرنا کسی بھی صورت میں، جو بھی صورت ضائع ہونے کی ہو سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہاں پر ہے کہ جتنے بھی فحش کام ہیں ان کے پاس ہمیں نہیں جانا۔ آج ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اس کی نصیحت ہے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں تقریبات میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا حال ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا، اور سب یہ بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا ہے۔
اور دولہا دلہن کا حال آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے وہاں پہ یعنی فلم بن رہی ہوتی ہے، کس طرح سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور دلہن کبھی کہیں کھڑی ہے کبھی کہیں کھڑی ہے، پورے یعنی سمجھ لیں کہ پورے ہال میں بیچاری وہ گھوم رہی ہوتی ہے، بیچاری کیا مطلب ظاہر ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے ایسا کروا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بسا اوقات تو انسان دھوکا کھا جاتا ہے، دلہن کہاں ہے، دلہن کون ہے، یہ سب اتنی فحاشی اتنی بے حیائی پھیل گئی ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی کو غیرت نہیں آتی، کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر یعنی تھوڑا سا کچھ تو یعنی بولے، کہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یعنی سبھی ایک ڈھب میں ایسے بہہ گئے ہیں، ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا یہ فحاشی نہیں ہے؟ فحاشی کی انتہا ہے۔ اس طرح کی آپ تصویریں پکچرز کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں کر لیں جو کرنا ہے۔ اب دلہن کی گھونگھٹ اٹھانا، آپ بتائیں کتنے نوجوان لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یعنی منظر عام پر یہ سارا کام، اسٹیج پر یہ کام، ہال کے اندر یہ کام، اور پھر مکس گیدرنگ، پھر سبھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ توجہ کا مرکز ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ کس طرح کی بے حیائی ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، غور کیجئے، یہ کھلی ہوئی ہو رہی ہیں، جو چھپ کر ہو رہی ہیں وہ تو پتہ نہیں اللہ ہی جانے کیا کچھ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کتنی یعنی گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہاں پر کہ کسی جان کو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی جان کو قتل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ الا بالحق، جو حق کے ساتھ ہے۔ حق کے ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ڈاکو ہے تو ڈاکو کو مارنا حق کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یا کسی شادی شدہ نے بدکاری کر لی ہے، تو یہ سب حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اپنے امام خلیفہ کس سے الگ ہو جائے، جیسے امام مہدی آئیں گے تو ان کی بھی ظاہر ہے آپ نے اقتدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، الگ ہوا تو اس کے لیے بھی ہے، اگر بغاوت کی تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے کسی جان کو بھی تلف نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر جان کی حفاظت ہے، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم خود غور کریں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور مال کے یتیم کو ضائع نہ کرو، خراب نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، سوائے اس کے اچھے طریقے سے، یعنی سوائے خیر خواہی کے اور کوئی بھی ارادہ نہیں ہو آپ کا۔ تو اب اس میں بھی اپنے لیے غور کر لیں، یہاں تو مال کے یتیم کے مال کی یعنی خصوصیت کے ساتھ وصیت کی گئی، اور اس کے مال کو ضائع کرنا حرام قرار دیا گیا، سورہ نساء میں بھی ہے۔ لیکن کسی کے مال کو بھی ہم ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، ہڑپ نہیں کر سکتے، کسی کا مال بھی ہمارے لیے ناجائز طریقے سے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم کاروبار میں اور اپنی زندگی میں کہیں ناجائز مال تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں رشوت تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں سود تو نہیں کھا رہے ہیں، اور دھللے سے کھا رہے ہوں اور ڈرتے بھی نہ ہوں، قرآن و حدیث بھی سنا رہے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہوں۔ لیکن آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لی ہے تو آپ کا کیا حال ہونے والا ہے، اب آپ خود غور کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کاروبار کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ناپ تول اس کو آپ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ پورا کرو، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہیر پھیر نہ کرو۔ آپ خود غور کر لیں کہ آپ بیٹھے ہیں تجارت کی منڈی میں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو خود اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کتنا ہیرا پھیری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں آپ کے لیے بہت سارا سبق ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود سمجھدار ہو، آپ خود جانتے ہو، دنیا دیکھ رہے ہو، دنیا چلا رہے ہو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو بھی بات کہو انصاف کی بات کہو، عدل کی بات کہو، ناانصافی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں نہیں دیکھو کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے تو میں ناانصافی کروں، نہیں، حق بات کہو، ٹھیک ہے۔ معافی دینا، معاف کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن بات کرو تو حق کی بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ناحق گفتگو سے کسی کا حق مارا جائے، اس خیال رکھو، اس کا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا، اس بات کا بھی خیال رکھو۔ یہ اپنے لیے سبق نکالیں، اس میں آپ پڑھ کر تلاوت کر کے آگے گزر جانا مقصد تھوڑی ہے کہ پڑھ کے طوطوں کی طرح رٹ کے آگے چلے گئے، نہیں، اس میں اپنا سبق دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کے خلاف کیا ہو، پھر ہمارے خلاف ہی قرآن حجت بن جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو اللہ سے عہد کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس کا تو پاس رکھو نا، اس کا تو لحاظ رکھو۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، حرام قرار دیا ہے، اور
اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ساری نصیحتیں اللہ نے کی ہیں، ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ کہ نصیحت کردہ باتوں پر عمل کرو، اس کے خلاف نہ کرو. اس کے خلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ نے بادشاہ کو ناراض کر دیا، دنیاوی بادشاہ کو، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ناراض ہو گیا آپ سے تو کیا کرے گا؟ ہیں؟ جہاں پناہ کیسے بات کرتے تھے بادشاہوں سے لوگ؟ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. اور ابھی بھی کسی بڑے آدمی کو آپ نے ناراض کر دیا تو کتنا ڈرتے ہو؟ کیا کچھ وہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ کتنی بربادی کر سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی مٹی پلید کر سکتا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس سے ڈریے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم دین میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات پہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کریں، اس کی نصیحت، اس کی وصیت پر عمل کریں. جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں اس سے بہت دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بے شک توفیق اس کو ملتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے، جو اس کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو حاصل کرنے کی طلب میں اپنا وقت لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمارے کاموں کو آسان کریں، ہمارے تھوڑے کو بہت کر دیں، کھوٹ کو دور کر دیں، عمل کو خالص کر دیں، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، گناہوں کو معاف فرمائیں.